اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے آل و اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہمی محبت۔ میری دعا ہے رب کائنات جل شانہ اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے آل و اصحاب کی محبت ہمیں آخری سانس تک ہمارے دلوں کے اندر اسی طرح قائم و دائم رکھے، اور حضور کی آل اور اصحاب کی محبت لے کر ہی اس دنیا سے ہم جائیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر جن محبتوں کی بنیاد رکھی، ان محبتوں کا سب سے بڑا مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی باہمی محبت ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے بار بار اس چیز کو واضح کیا کہ جو اسلام کے ظہور سے پہلے کے آپس میں دلوں کے معاملات تھے، رب ذوالجلال نے ان کفیات کو دور کر کے اسلام کے ظہور سے ان لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور باہمی الفت و محبت کی روشن مثال ہمیشہ کے لیے قائم فرما دی۔ اور پھر بطور خاص رب ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکزیت کو بیان کرتے ہوئے اور آپ کے ہمہ جہت فیض کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت و شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپس میں ان کا جو تعلق ہے یہ بڑا ہی محبت والا ہے۔ والذین معہ کے اندر آل و اصحاب سب شامل ہیں۔ حضور کی آل بھی معہ کے اندر ہے اور حضور کے اصحاب بھی معہ کے اندر ہیں، یعنی آپ کے ساتھی۔ آل بھی شامل، اصحاب بھی شامل، آپس میں بڑے محبت، آپس میں ان کی بڑی گہری الفتیں ہیں، نرم دل ہیں صحابہ کرام، لیکن کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ کافروں کو دیکھ کر ان کے ایمان جو ہیں وہ کھول جاتے ہیں اور ان کو مارنے تک جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، رب ذوالجلال نے مضمون کا آغاز ذات نبی علیہ السلام سے کیا، چونکہ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ ملا وہ نبی کریم علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ ہم حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کے اصحاب سے پیار کرتے ہیں تو وہ بھی حضور علیہ السلام کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ حضور کے ساتھ ان کو نسبت ہے۔ تو جب نسبتیں ساتھ مل گئیں حضور علیہ السلام کے، تو پھر ہم حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے اصحاب سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ اور پھر ان کو ماننے کے لحاظ سے جس نے بھی ان کو مانا ہے اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، اس نے نسبت نبوت کو پیش نظر رکھنا ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت
جو کہ عظمت کا مدار ہے، اس کو پیش نظر رکھ کے ایمان اور ایقان کی بلندیوں کو جس نے حاصل کرنا ہے وہ کبھی بھی افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوگا، چونکہ محور اور مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، تو وہ نسبت آل کو بھی حاصل ہے اور وہ نسبت جو ہے اصحاب کو بھی حاصل ہے۔ ہم نہ تو ان کے درمیان افراط و تفرید کا خیال کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ جس کا مقام ہم ایک دوسرے سے، جو اللہ نے حضور کے صحابہ کو مقام عطا فرمایا ہے ہم اس کو ماننے والے ہیں، اور جو اللہ نے حضور کی آل کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہم وہ بھی مانتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو عزیزان محترم، وہی شخص نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں سچا ہو سکتا ہے جسے آپ کی ہر نسبت سے پیار ہو، جس کو حضور کی ہر نسبت سے پیار ہو۔ ہم آل سے بھی محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، اصحاب سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس واسطے صفہ سے لے کر آج تک اہل سنت اس بات پر قائم ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس محبت کو ہر مومن پر لازم کر دیا گیا، اس محبت کا یہی تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی محبت ہو اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی محبت ہو۔ جب ایک محبت دونوں اطراف کے لیے وجہ اتفاق و اتحاد ہے تو اس کا یقیناً ایمانی، شرعی اور طبعی تقاضا ہے کہ ان دونوں اطراف کی محبت قرآنی محبت کا نتیجہ اور نص قطعی کا وہ اعلان ہے کہ ان کے دل آپس میں اتنے ملے ہوئے ہیں کہ ہمیں شعر و شکر کا لفظ بھی ان کی محبت کو بیان کرنے میں چھوٹا نظر نہیں آتا۔ اور ہمیشہ کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین معہ، وہ جو آپ کے ساتھی ہیں، نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، آپ کی معیت۔ اب معہ یعنی یہ معیت کا لفظ حضور کی آل کو بھی شامل اور حضور کے اصحاب کو بھی شامل ہے۔ بس یہ میری ساری تقریر کا خلاصہ ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور اسی پر اس سارے بیان کا جو ہے اپنا بیان اس پہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اہل بیت سے محبت نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ اب دیکھیے اس سلسلے میں تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد اقوال جو صحیح بخاری شریف اور دیگر کتب میں موجود ہیں، بطور خاص جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے عظیم گھرانے کی بات کرتے ہیں اور خاندان نبوت کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر جو عظمت اہل بیت اطہار کو عطا کی اس کا اعلان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور قیامت تک کے لیے معتقدات کو محفوظ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں ان کی آپس میں کتنی محبتیں ہیں۔ یہ نہیں کہ صحابہ آل سے پیار نہیں کرتے یا حضور کی آل حضور کے صحابہ سے محبت نہیں کرتی، آپس میں اللہ فرما رہا ہے، ایک ہے میں کہوں، اب میرا کہنا، کسی اور عالم کا کہنا اور کسی مفکر کی فکر، کسی مفتی کا فتویٰ، کسی مفسر کی بات، وہ ایک طرف ہے۔ یہ تو خود خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ رحماء بینہم، خالق کائنات جل جلالہ نے جو قرآن کے اندر
اس آیت کو نازل فرمایا ہے، وہ رب جو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر خلوص کیا ہے، ان کے دلوں کے اندر باتیں کیا ہیں، وہ رب فرما رہا ہے کہ رحماء بینہم۔ اب جس وقت رب کا کلام آ گیا، رب کا قرآن آ گیا، اب کسی بندے کو کوئی حق نہیں کہ صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی بات کرے، جب رب کائنات فرما رہا ہے کہ رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں بڑے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ہیں آپس میں۔ کون؟ والذین معہ، جو میرے اور آپ کے محبوب کے صحابہ ہیں، وہ کافروں پر سخت لیکن آپس میں بڑے نرم دل۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھیے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اصحاب میں ہیں لیکن اہل بیت کا پیار کتنا ہے۔ پھر اہل بیت نے حضور کے اس عظیم صحابی سے کتنی محبت کی ہے، میں اختصار کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے یہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ فرمایا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اپنے خاندان سے نبی علیہ السلام کا خاندان کہیں زیادہ محبوب ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے خاندان سے، اپنے خاندان میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں، والدین بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں صدیق کی جان۔ فرمایا کہ مجھے لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ، مجھے رسول اللہ کا خاندان اپنے خاندان سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ میں پیار کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا مجھے اپنے خاندان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے اتنی لذت محسوس نہیں ہوتی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ، جو ایک جملہ کئی جلدوں اور کتابوں کا مضمون، آپ فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، جو آقا کریم علیہ السلام کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، فرمایا وہ آپ کو آپ کی اہل بیت کی محبت میں تلاش کرے۔ جو حضور کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو آپ کی اہل بیت کی محبت میں تلاش کرے۔ اور اس کے بڑے بہت سے ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ فرمایا جو شخص نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھنا چاہتا ہے، فرمایا وہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھے۔ فرمایا کہ جو آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام کو جو بندہ چاہتا ہے کہ میں حضور کو خوش کروں، تو حضور حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ آپ کی اہل بیت اطہار کو خوش کرے، محبوب خوش ہو جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ اتنے حقائق کو سمیٹتے ہوئے اور اس قدر اس میں مٹھاس سے بھرپور اور قیامت تک کے لیے خوشبوؤں کا یہ گلدستہ ہے، فرمایا جو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر، چاہے وہ نبی علیہ السلام کو اپنے اوپر راضی کر، وہ یہ کہے کہ میں حضور کی اہل بیت کو چھوڑ کر، حضور کی اہل بیت کو چھوڑ کر میں حضور کو راضی کر لوں، فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا۔ حضور راضی ہوں گے، حضور کو راضی کرنا چاہتے ہو تو حضور کی اہل بیت کو راضی کر لو، حضور کی اہل بیت کو راضی کر لو، حضور خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ حضور سے محبت کر لو، محبوب خود بخود جو ہے تم سے محبت فرمائیں گے۔ تو عزیزان محترم، فرمایا دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا پیار رکھو، حضور کی محبت رکھنے والے ہی
ہمیشہ حضور علیہ السلام کو پا سکتے ہیں اور اپنے اوپر حضور کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات معیار ایمان ہے۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حضور کی اہل بیت کو اتنا مقام و مرتبہ ملا ہے، یہ حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ حضور کی اہل بیت کو یہ جو مقام و مرتبہ ملا تو یہ حضور کی وجہ سے، حضور کی نسبت سے، حضور کے صدقے ملا ہے۔ تو فرمایا جب نسبت رسول اللہ کی درمیان جو ہے ذات گرامی ہے، تو اب حضور کے ساتھ جس کو بھی نسبت ہوگی اس کے ساتھ ہی معاملہ درست رکھنا ہوگا۔ تو حضور کی نسبت اصحاب کے ساتھ بھی ہے، حضور کی نسبت حضور کی آل کے ساتھ بھی ہے۔ فرمایا کہ آل سے بھی پیار حضور کی وجہ سے، اصحاب سے بھی پیار حضور کی وجہ سے ہے۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا، اب انہوں نے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو مکہ شریف کے اندر ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، تو 13 سالہ زندگی آپ کی مکہ شریف کے اندر، پھر مدینہ شریف گئے ہجرت کر کے، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوا۔ تو اب اتنی دیر تک حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دل میں حسرت نہیں تھی کہ میرا باپ بھی جہنم سے نکل کے جنت کا وارث بن جائے؟ او کس بیٹے کی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ میرا باپ راہ راست پہ آ جائے؟ حضرت صدیق اکبر کی یہ تمنا تھی، اور کتنی دعائیں مانگتے تھے کہ میرا باپ جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ جہنم بتوں کو چھوڑ کر، اللہ کے غیروں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر غلامی رسول میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے۔ تو جس وقت فتح مکہ کے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جہاں حضرت ابو قحافہ نے جب کلمہ پڑھا، تو نبی علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی ایک حسرت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی حسرت کا۔ اب صدیق اکبر کی حسرت دیکھو، اپنی حسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہر شخص کو اپنے باپ کے ساتھ پیار بڑا ہوتا ہے، اپنے باپ کی بہتری مطلوب ہوتی ہے، بالخصوص اس وقت جن صحابہ کرام کو دین کی سمجھ آ گئی، کلمہ پڑھ لیا اور وہ جہنم سے نکل کے جنت میں آ گئے، اور ہر وقت یہی تڑپ ہوتی تھی کہ ہمارے رشتہ دار بھی جہنم سے نکل کے یہ جنت کے وارث بن جائیں۔ تو عزیزان محترم، جس وقت حضرت ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا تو اب اپنی حسرت لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حسرت یوں پیش کی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ مجھے میرے باپ کے اسلام لانے پر اس طرح خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی ابو طالب کے اسلام لانے پر ہوتی اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے۔ اے محبوب، مجھے اپنے باپ، اب یہ نہیں کہ خوشی نہیں ہے، خوشی ہے، لیکن اپنی حسرت اور حضور کی اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے۔ مجھے اپنے باپ کے ایمان لانے پر اتنی خوشی نہیں جتنی خوشی جناب ابو طالب کے ایمان لانے پر ہوتی۔ اے محبوب، کیوں؟ فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ کہ جناب ابو طالب اگر کلمہ پڑھ لیتے، حضور کے چچا تھے، اگر کلمہ پڑھ لیتے تو اے محبوب یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کو میرے والد پر اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی جناب ابو طالب کے کلمہ پڑھنے پر ہوتی، لیکن اے محبوب میں اپنی خوشی کو آپ کی خوشی میں، اپنی خوشی کو آپ کی خوشی میں، کہ آپ جس میں خوش ہیں محبوب میں بھی اس خوشی کو پسند کرتا ہوں۔ محبوب اگر جناب ابو طالب جو ہے وہ کلمہ پڑھتے، اب یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے باپ کی ایمان لانے کی خوشی نہیں ہے، خوشی ہے، لیکن فرمایا جناب ابو طالب کے مقابلے میں وہ مجھے خوشی نہ ہوتی
جتنی خوشی جناب ابو طالب کے کلمہ پڑھنے پر مجھے ہوتی۔ تو عزیزان محترم، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے پیار اور ان کی محبتیں ہیں، اور ان کے آپس میں اب دیکھیے صحابہ کرام کا حضرت عباس کا ادب کرنا۔ حضرت عباس یہ بھی آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، اور جس وقت انہوں نے بدر کے مقام پر بدر کے قیدیوں میں قیدی ہو کے آئے تھے اور کلمہ پڑھا تھا، یہ آپ کو واقعہ یاد ہے، ذہن میں ہوگا، تو جس وقت تیاری ہوتی رہی اور فتح مکہ کے دن جب صحابہ پوری تیاری کے ساتھ، غزوہ بدر بھی ہو چکا تھا، غزوہ احد بھی ہو چکا تھا، یہ مار کے لڑے جا چکے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان سے صحابہ کی محبت دیکھیں کہ جس وقت یہ لشکر اسلام فتح مکہ کے دن آپ مدینہ شریف سے تیاری کر کے صحابہ اکرام حضور کی ساتھ آئے اور مکہ شریف کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، رات کا وقت تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ حسرت تھی کہ مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جو میرے ساتھیوں کو جا کے، یعنی زمانہ جاہلیت کے ساتھی، جو کفار کو جا کے بتا دے کہ کافرو، اب وہ محبوب جو رات کی تاریخی میں مکہ سے ہجرت کر کے رات